اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو شخص بھی گندہ کام کرے گا، برا کام کرے گا تو اس کو اپنا ہی اس میں کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے لوٹ کر؟ اللہ کی طرف۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جو پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں بیٹھ رہا ہے، فلاں بیٹھتا ہے کچھ عمل نہیں کرتا ہے، تو ہم کیوں بیٹھیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی تفسیر میں بیٹھتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، حدیث سنتا ہے، پھر بھی وہی کام کرتا ہے، یہ جو ہے تو اس لیے ہم نہیں بیٹھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس لیے ہم لوگ نہیں بیٹھتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان بیٹھے گا یہاں پر، تفسیر ہو یا حدیث کی تعلیم میں ہو، تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ہم جو یہاں کر رہے ہیں، ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر زبردستی کسی سے عمل نہیں کرا سکتے ہیں۔ اپنا دیکھیں کہ ہمارا کیا اعمال ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں چلو اچھا ہے، کم سے کم ہم تو نماز تو ادا کر لیتے ہیں، تو ہم کسی اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ہم تو نماز ادا کرتے ہی ہیں، ہم تو ہیں جنتی ہیں، کچھ ٹھیک ہے وہ ہماری نماز قبول نہ ہو رہی ہو۔ ایسے کل رات کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، بہت اچھی بات گزری ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے بھی نہیں ہیں، ابھی اللہ اکبر امام صاحب بولے بھی نہیں ہیں، سجدہ میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ رکوع سے جب جاتے ہیں سجدہ میں تو ابھی امام صاحب صحیح سے نیچے رکوع میں جانے کے لیے بیٹھے بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر بھی نہیں بولے ہیں، تو کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ رکوع سجدے میں چلے گئے۔ ابھی ہم رکوع سے صحیح سے اٹھے بھی نہیں ہیں، پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، ابھی رکوع میں صحیح سے گئے بھی نہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ امام کے تابع ہیں، پہلے امام جائے گا پھر آپ بعد میں جائیے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے امام جو جتنے بھی امام ہیں، ہم نے اکثر بیشتر علماء کرام کو دیکھا، اکثر امام کو دیکھا جو پرانے امام ہیں، بہت دنوں سے امامت کر رہے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں پہلے رکوع میں ہلکا سا جاتے ہیں تب بولتے ہیں اللہ اکبر، جب سجدہ میں جانے لگتے ہیں ہلکا سا بیٹھتے ہیں تب بولتے ہیں اللہ اکبر، تب پیچھے سے مقتدی جاتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی امام صاحب بولے بھی نہیں ہیں، پہلے رکوع میں پہنچ گئے، تو بتائیے کہ اتنا محنت سے ٹھنڈی کے موقع پہ وضو کر کے آ رہے ہیں، ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو اتنا محنت سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری نماز قبول نہ ہو تو کچھ فائدہ ہوا؟ اتنی دیر ٹھنڈی میں آنے سے، ٹھنڈی میں آئے، وضو بنائے، اللہ کا شکر آج کے زمانہ میں تو گرم پانی کا انتظام ہر جگہ ہے، پہلے کے زمانے میں تو کہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے دور میں اتنی آسانی سہولت مل گئی ہے، پھر بھی لوگ جلدی مارتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا غور فکر کرنا ہوگا، سب لوگ اپنے سے سوچیں، دیکھیں کہ پہلے امام صاحب بولیں گے تب ہم لوگ جائیں گے۔ امام صاحب تو آدھا جائیں گے ہی، تب بولیں گے وہ اللہ اکبر، تب ہم لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ امام کا مطلب ہی ہوتا ہے اقتداء کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے پیچھے چلنا، ہے کہ نہیں؟ اس پہ ہم لوگ سب لوگ کوشش کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب جو ہے عطا کی تھی، توریت جو کتاب ہے بنو اسرائیل کے اوپر، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور والحکم، اور ان کو ہم نے حکومت بھی عطا کی تھی۔ کیا ہے؟ حکومت بھی ان کو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اور آگے فرمایا کہ والنبوہ، اور نبوت بھی ہم نے ان میں عطا کیا تھا۔ تو بہت سارے نبی ایسے جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے، تو اللہ نے 3 چیزیں ان لوگوں کو دیا تھا، ایک کتاب، دوسرا حکومت، تیسرا نبوت، یہ 3 چیزیں بنی اسرائیل کو دیا تھا۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا تھا۔ کون سا؟ من و سلوہ، جو اوپر سے کھانا آتا تھا آسمان سے، دسترخوان جو آتا تھا جنت سے، وہ کھانا ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ اور آگے فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو سارے جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں جو ان کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا، سارے واضح نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، نبی بن کر آئے، اتنی ساری نشانیاں دکھلائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف جو پیدا ہوا، إِلَّا مِن بَعْدِ، اس کے بعد کہ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، طاقت آ گیا تھا، علم آ گیا تھا، کیسے کمایا جائے پیسہ، کیسے کیا جائے، کیسے بزنس کیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں موسیٰ صحیح نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، کیسے ہم ان کی بات مان لیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بغیم بینہم، اور اختلاف یہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ضد میں آگے تھے، ہٹ دھرمی میں، ضدی پنا بھی، کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، یہ اس کو بولتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے درمیان جو ہے فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا صحیح فیصلہ کر دیں گے کل قیامت کے دن۔ کیا کر دیں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کا کل قیامت کے دن صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک خاص دین اور شریعت پر رکھا ہے، یعنی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک دین، ایک خاص شریعت پر رکھا ہے۔ تو یہاں پر شریعت سے مراد یہ ہے کہ پہلے کے جو شریعت تھے وہ بدلتے رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو شریعت بدلا نہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا، شریعت بنا ہوا تھا قانون کہ بھائی بہن جو ہے شادی کر سکتا تھا، اس زمانے میں یہ شریعت بنا ہوا تھا، اس لیے کہ صرف ایک ہی آدم علیہ السلام تھے، خاندان تو ایک ہی تھا، دوسرا کہیں اور تھا نہیں، تو اس شریعت میں یہ تھا کہ جو بھائی بہن ہیں ان میں جو ہے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے شریعت، جیسے نبی آتے گئے، خاندان پھیلتا گیا، اسے شریعت بدلتا گیا۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت اور ایک دین ہم نے آپ کو دیا ہے، اس کے علاوہ اگر اس کے کوئی باہر جاتا ہے تو وہ سمجھیے کہ اللہ کے قانون کو جو ہے توڑ دے رہا ہے اور اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاتبعھا، تو آپ اس کی پیروی کیجئے، جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے، جو ہم نے آپ کو شریعت دیا ہے، اس کی آپ کیا کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور یاد رکھیے آپ ان لوگوں کے خواہشوں کے مطابق مت چلیے، لا يعلمون، جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کو حقیقت معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہے چاہتا ہے کہ ہم ان کو بتلائیں تو امام صاحب جو ہیں یا کوئی بھی انسان جو ہمارے مطابق چلے۔ تو اس سے ہمیں قرآن بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے۔ کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ محمد جو ہے ہم جو ہے آپ ہماری پیروی کر لیں، یعنی ہم جو جس دین کا آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو جو ہم جو ہے دولت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، لیکن یہ کام تم جو ہے چھوڑ دو۔ یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کفار مشرکین آپ کو جو کچھ بھی کہے ان کے مطابق نہیں چلنا ہے، بلکہ آپ کو اس دین کے مطابق چلنا ہے۔ صرف ہمارے نبی کو نہیں، ہم سب لوگ کو، امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اسی دین کے مطابق چلنا ہے۔ اور جس کو کچھ معلوم نہیں ہے، جو غیر مذاہب منافق ہے، جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، حقیقت کا علم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کے خواہش کے مطابق اگر چلتے ہیں تو آپ ضرور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
اور ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ جو ہے کسی گمراہی کے راستے پہ آپ جو ہے بہت دور چلے جائیں. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. یاد رکھیے کہ وہ تمہارے کام میں یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ تم سے جو ہے تمہارا کوئی بھی کام میں جو ہے ساتھ نہیں آئے گا. کیا مطلب کہ جس کی خواہش کے مطابق آپ آج چل رہے ہیں کل ہو کے وہی آپ کا پیچھا جو ہے چھوڑ دے گا. کل ہو کے وہی آپ سے جو ہے پیچھے ہو جائے گا. کل اگر آپ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو سب سے پہلے وہی غائب ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آج جو کفار مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خواہش کے مطابق چلیے تو کل قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں یہ کہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں علم ہے, یہ تو محمد تو ہمارے مطابق چلا تھا ان کو ملے گا. تو دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بہکائی میں کسی کے اس میں آ گئے, وہ کام کر لیے, بعد میں اگر آپ پھنس گئے تو جس کے مطابق آپ جس کے کہنے پہ آپ کام کیے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگے گا, وہ نظر بھی نہیں آئے گا, فون بھی نہیں اٹھائے گا. یہ دیکھیے قرآن کتنی دور کی بات کر رہا ہے, اس میں ہم لوگوں کو سوچنے کی بات ہے. اس لیے شریعت میں دین کے معاملے میں وہی کام کریں جو شریعت کہتا ہے, لوگوں کے خواہش کے مطابق نہ چلیں. اپنے آپ کا دل کس چیز پہ طرف کہتا ہے اور آپ کا دل جو ہے جس چیز کا آپ کو علم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کو معلوم نہیں ہے تو آپ ایسے عالم دین سے پوچھیں جن کو معلوم ہو. تو ان سے اگر پوچھ کے کام کریں گے اور دین کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی جو اس میں نقصان نہیں ہوگا, پچھتاوا نہیں ہوگا. اور ہوگا بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سب کبھی کبھی ہوتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یاد رکھیں کہ بے شک یہ ظالمین لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. جو آپ کو بہکایا ہے, جس کے مطابق آپ چل رہے ہیں, جس کے مطابق آپ کوئی کام کر دیے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی دوسرا ہوگا جو اس کو بہکایا ہوگا کہ تم اس کو کہو. تو ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ ظالم لوگ, یہ کہنے کا مطلب ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں کا دوست ہے, جو لوگ پرہیزگار ہیں, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, ڈرتے ہیں, ان کا کون اللہ تعالیٰ دوست ہے. اللہ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں. بتائیے کہ جس کا اللہ دوست ہو اس کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کو دنیا کے اندر. اس کا کام بنتا جائے گا, جو بھی وہ سوچے گا اس کا کام بنتا جائے گا. تو پہلے شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے متقی بننا ہوگا, پرہیزگار بننا ہوگا, ایک ایک گناہ سے ہمیں بچنا ہوگا اور اللہ سے لو لگانا ہوگا, اللہ سے محبت, اللہ سے دوستی. تب جا کے اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ واللہ ولی المتقین. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں کا, پرہیز لوگوں کا جو ہے دوست ہے. جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم پیغام بتلا رہے تھے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں کوشش یہ کریں کہ دین کے مطابق ہم چلیں, جو شریعت کہتا ہے اس پر ہم جو ہے عمل کریں. اور شریعت اور دین کی بات وہی کہہ سکتا ہے جو عالم دین ہوگا, جس کو علم ہوگا. آج کل ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو, یا ایسا بھی یہ یہیں کی بات نہیں, اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم علماء جو بات کہتے ہیں اس پر لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوتا ہے, نہ لوگ پوچھتے بھی ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں. کوئی اگر دوسرا آدمی کہہ دیا تو ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات, لیکن جب کہ وہی بات ایک عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو لوگوں پر اثر نہیں ہوتا ہے, لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کے یہاں آئے ہوئے ہم کو جو ہے 3 سال ہو گیا, شاید 21 نومبر کو ہم آئے تھے, 21 نومبر کے 2021 میں, 22-23 3 سال ہو گیا ہے. 3 سال میں بہت کچھ ہم نے سیکھا, بہت کچھ تجربہ ہم کو حاصل ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں ممبر سے علماء کرام جو چیز کہہ رہے ہیں کوئی اثر نہیں. وہی اگر کوئی دوسرا آدمی کہہ دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات عمل کریں, یہ کون سی بات ہے؟ وہی بات تو عالم دین ہی کہہ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو علماء سے دشمنی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تو اس کا دوست ہے ہی, وہ تو عالم دین ہے, علماء کرام نبی کے وارثین ہیں. اس پہ ہم لوگ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.